نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم باب نمبر 55 پڑھ رہے تھے جو دنیا میں زہد کی فضیلت اور دنیا کو کم حاصل کرنے کے اوپر رغبت دلانے کے بارے میں تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لي مثل احد ذهبا لسرني الا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، مجھے اس بات میں خوشی ہوگی کہ مجھ پر 3 راتیں نہ گزریں کہ میرے پاس اس سے کوئی چیز موجود ہو مگر جس قدر قرض کی ادائیگی کے لیے روک رکھوں۔ یہاں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اخلاق اور دین کی محبت اور شوق کا ذکر کیا گیا ہے جو انہیں خدا تعالی کی اطاعت میں تھا۔ اس کا کیا یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ کے امتیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ نہیں، آپ کے امتیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت اسی چیز پر مبنی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے اولاد کے لیے کچھ پس انداز کر جاؤ۔ اور اسی طرح ایک موقع پر حضرت جابر نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینے کا جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو۔ جب انہوں نے آدھے کا ذکر کیا تو آپ نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا حصہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تیسرا حصہ، لیکن تیسرا بھی بہت ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال آپ کے لیے خاص تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ایسی چیزیں واجب تھیں جو آپ کے دوسرے امتیوں کے لیے نہ تھیں۔ جیسے تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی لیکن ہمارے لیے نفل ہے۔ جیسے ازواج مطہرات کے سلسلے میں آپ کو تعدد ازواج کی اجازت حاصل تھی لیکن عام امتیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو کہیں پر آپ کی رخصتیں زیادہ ہیں، کہیں پر آپ کے واجبات زیادہ ہیں، تو اسی سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوق اور اپنی محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو مجھے اس کے جمع کرنے کی بنسبت اسے خرچ کر دینے میں زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے طور پر کہہ رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے دل ہی کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے معمولی حیثیت کا ہے اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اونچے ہیں، بس اس سے یہ مناسبت قائم رہے گی کہ تم اللہ کی اس نعمت پر جو تمہیں حاصل ہے حقیر نہ سمجھو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو ان نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو ملی ہوں، نہ کہ ان کی طرف جو اپنے سے زیادہ ہوں، کیونکہ اس طرح انسان کو اپنے پاس جو نعمتیں ہیں وہ حقیر معلوم ہوں گی اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر پائے گا۔ لیکن انسان اگر اپنے سے بدتر حال میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس سے شکر کے جذبات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں، اور بخاری کی روایت میں ہے جب تم میں سے کوئی انسان ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور خوبصورتی میں اس سے بڑھا ہوا ہو
تو وہ اس انسان کی طرف بھی ضرور دیکھے جو اس سے کم درجے کا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ و برباد ہو گیا وہ انسان جو مال و دولت، دینار اور درہم اور سیاہ چادر اور دھاری دار چادر کا غلام ہے۔ اگر اسے کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ ہی کا بندہ ہونا چاہیے، درہم و دینار کا بندہ نہیں یا کپڑوں کا بندہ نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ درہم و دینار تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ والقطیفۃ والخمیصۃ، کہ سیاہ چادر اور دھاری دار چادر کا غلام، یعنی کپڑوں میں ڈیزائنز اور کپڑوں کے مختلف سٹائلز اور مختلف ورائٹی کا جو غلام ہے، کہ ایک اگر ہے اور دوسرا نہیں تو اس کے پیچھے ہی اپنی ساری نعمتوں کو بھول جائے اور صرف انہیں ہی یاد رکھے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے، تو اس سے انسان کے اندر شکر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں عورتوں کے لیے تو بہت ہی سمجھنے کی بات ہے اور بہت ہی بڑا میسج ہے کہ ہماری بھی دلچسپی زیادہ سے زیادہ انہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے جن میں عموماً مشغول ہو کر اس سے بڑے درجے کے بلند مقاصد جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو گیا، یعنی اگر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سوچ، اس کی زندگی صرف انہی چیزوں کے لیے ہو کر رہ جائے تو اس نے اپنی زندگی سے، اس نے اپنی صلاحیتوں سے، آنکھ دل دماغ جو اللہ نے اس کو عطا کیے، صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اسی طرح اگر انسان ان چیزوں میں پڑا رہے تو آخرت کی یاد کم سے کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ نے اپنے کمرے میں ایک پردہ لٹکایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید نماز کی حالت میں اس کے اوپر نگاہ پڑ گئی اور آپ تھوڑے لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کو اتار دو، کیونکہ اس نے مجھے اللہ کی یاد سے، یعنی اس سے ذرا ہٹا دیا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اس کی اصل سے ہٹا دے یا اس سے مشغول کر دے یا اس کا درجہ دوسرے نمبر پر چلا جائے تو یہ چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے نقصان کا باعث ہے۔ آخرت کے لحاظ سے اس لیے نقصان کا باعث کہ انسان آخرت میں، دنیا میں اپنے ہر اس لمحے کے اوپر، یعنی گھنٹے اور منٹ اور سال تو دور کی بات ہے، اس لمحے پر بھی افسوس کرے گا، حسرت سے ہاتھ ملے گا جو اس نے ضائع کر دیے، کیونکہ وہ اتنی بڑی دولت ہوگی کہ جو کسی چیز کے خریدے بھی خرید نہ سکے انسان۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رأيت 70 من اہل الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 آدمیوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی ایک شخص پر بھی چادر نہ تھی، یا صرف تیبند یا صرف چادر جس کو انہوں نے اپنی گردنوں میں باندھ رکھا تھا۔ بعض تیبند نصف پنڈلی تک تھے اور بعض ٹخنوں تک، پس وہ انسان جس کا تیبند چھوٹا ہوتا وہ اپنے تیبند کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ رکھتا تاکہ وہ ننگا نہ ہو۔ یہاں پر اصحاب صفہ کی خستہ حالی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے کام کاج، اپنی تجارت، اپنی زراعت اور اپنے دیگر زندگی کی دلچسپیاں چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وہاں دن رات رہتے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد جگہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں دن بھی اور رات بھی وہاں رہتے، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا علم حاصل کر رہے تھے جو آپ دن رات لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ اور انہی میں سے پھر وہ افراد سامنے آتے ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یمن کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 3-4 سال تک مسلسل پھر آپ ہی کی خدمت میں دن رات رہتے ہیں۔ اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہم پر ان لوگوں کو بھیجنا ہوتا
تو آپ انہی میں سے، کیونکہ اسٹینڈنگ آرمی اور تو کوئی تھی نہیں، انہی لوگوں میں سے آپ کچھ لوگ روانہ کر دیا کرتے تھے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ، جن کے اپنے گھر بھی مدینہ کے اندر تھے۔ ان لوگوں کی غربت اور ان کی مفلسی کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ خود کچھ کما نہ سکتے تھے، اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی اتنا نہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر پورا آ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس حال میں ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے اتنی مشقتیں اور اتنی قربانیاں کر کے علم کو حاصل کیا۔ حضرت عائشہ بھی خواتین میں سے ہے کہ جو بہت زیادہ احادیث روایت کرتی ہیں، بلکہ تمام خواتین میں آپ کا مقام اونچا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام صحابہ کرام کے مقابلے میں حدیث کی روایت میں پہلے درجے پر آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ سے کہا کرتی کہ ابو ہریرہ، تم نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سن لی جبکہ یہ مجھے نہیں پتا چلی؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا کہ تم جانتے اور میں نہیں جانتی؟ یعنی ایک طرح سے علمی مقابلہ بھی اور علم کے بارے میں شوق کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں تو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اسے لکھتا رہتا تھا، لیکن آپ کو اپنی زینت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس اور اپنے بناؤ سنگار میں جو وقت لگتا تھا وہ آپ کو اس علم سے غافل کر دیتا تھا، جبکہ مجھے ایسی کوئی مجبوری نہ تھی۔ یعنی خاص طور پر وہ اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک ایک لمحے کو وہ اپنے لیے قیمتی سمجھتے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی لوگوں کے طفیل پھر علم آگے بڑھا اور ہم تک پہنچا، اور ہم ان کے دراصل مرہون منت ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی کی، ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جائے اور اپنا کام کاج کرے، تجارت کرے، پیسہ کمائے، دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ رہے، لیکن انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ تھی کہ ہم اس ساری چیز سے مستفید ہو رہے ہیں آج۔ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ حدیثوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا نام لازمی طور پر اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پر 70 اصحاب صفہ، یعنی ان کی تعداد صرف 70 نہ تھی، 300-400 کے قریب تھی، اور اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی کہ باقیوں کا حال اتنا خستہ نہ ہو، کیونکہ ان کے پیچھے فیملیز کا اثر ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہو، ان کے خرچے کا انتظام ہوتا ہو، یا پھر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اموال وقف کیے گئے تھے اس میں سے ان لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا، اور پھر بھی کچھ باقی بچ رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، تو اس وقت حضرت ابو الدہداء کو یہ آیت سنی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، تو انہوں نے کہا آپ لائیے اپنا ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدہداء کے اس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے، ان کا گھر بھی اسی باغ کے اندر تھا اور ان کے بیوی بچے بھی وہی رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور پھر ابو الدہداء فوراً اٹھ کر جاتے ہیں اور باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارتے ہیں کہ اے ام دہداء باہر چلی آؤ، اس لیے کہ میں نے اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہیں کہ ابو دہداء تم نے نفع کا سودا کیا۔ اس میں کتنا بڑا رول ہے اور کتنا وہ بھی اجر میں شریک ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کو انکریج کرتی ہیں کہ ہاں تم نے بہت اچھا کیا، اور پھر اپنا سامان اور مال و متاع اٹھا کر وہاں سے باہر نکل آتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو باغات ہوتے تھے، اس طرح کی جو زمینیں ہوتی تھی، ان کی آمدنی جو تھی وہ پھر کہاں جاتی تھی، کن کے اوپر لگتی؟ ان لوگوں کے اوپر بھی استعمال ہوتی، اور اس کے علاوہ مختلف غزوات اور مختلف جنگوں میں جو مسلمانوں کو سرمایہ چاہیے ہوتا تھا، جو چیزیں استعمال کرتے تھے، ان میں بھی یعنی فی سبیل اللہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اور فی سبیل اللہ میں صرف عام معاشرے کے فقراء اور غرباء نہیں آتے تھے، بلکہ ایسے لوگ جن کا تیسرے پارے میں شاید آپ نے پیچھے پڑھا ہو کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں گھیرے گئے، کہ وہ اتنی ہمت نہیں پاتے کہ وہ اپنے لیے کچھ بھاگ دوڑ کر سکیں، اپنے لیے کچھ کمائی کر سکیں، تو ان لوگوں پر بھی جو استعمال کیا جائے، خواہ وہ اپنے گھروں میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن جب دین کے رستے پر نکلے تو ان کا حال تنگ ہو گیا، تو وہ بھی اس کے مستحق ہیں، اور ان پر خرچ کرنا بھی
فی سبیل اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ اگلی حدیث، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ مسلم کے لیے اس لیے قید خانہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سی اس کو پابندیاں ہیں، بہت سے کام وہ جو اس کی خواہش کہے بھی، خواہش نفس تو وہ نہیں کرنا چاہتا، اپنے اوپر رکاوٹ رکھتا ہے۔ جیسے کوئی بھی شخص جو کسی جیل یا قید خانے میں ہوتا ہے تو اندر باہر آنے جانے میں اسے پابندی ہوتی ہے، مرضی کا کھانا نہیں ہوتا، مرضی کا پہن نہیں سکتا، مرضی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، مرضی کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز کے اوپر ایک طرح سے پابندی عائد ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کے لیے اس دنیا میں بہت سی ایسی پابندیاں ہیں کہ جنہیں وہ اختیار کرتا ہے تو کل آزادی یعنی جنت کی آزادی سے پھر متمتع ہوتا ہے۔ اور کس کی جنت ہے؟ کافر کے لیے جنت ہے، یعنی جنت اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو جیسے چاہے پورا کرے، حلال اور حرام کی اس کو پرواہ نہیں، کسی چیز پر قدغن نہیں، کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے وسائل کو بھی جیسے چاہے لوٹ مار کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ایک اور چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کا بندہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ کافر کے لیے جنت ہے، یعنی اس کو کسی طرح جواب دہی کا کوئی احساس نہیں، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں، لہذا وہ یوں سمجھتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نیوز پیپر میں شاید آپ نے بھی پڑھا ہو کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں، اور اس ڈاکٹر کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کہ جس نے 200 مریضوں کے اوپر اپنی تحقیق کی ہے، اور تحقیق کیا تھی کہ مرنے کے وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں وہ مرتے وقت کم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کسی بھی مذہب یا کسی طرح بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ نزع کے عالم میں شدید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور شدید خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا لوگوں کو خوف سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب کی طرف رجوع کرے۔ اب اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون سا مذہب ہے اور کون سا نہیں، لیکن ایسے لوگ جو مذہب کو افیون سمجھتے تھے اور مذہب کو ایک غیر ضروری چیز سمجھتے اور مذہب کو ایک انسان کے آزادی کے خلاف سمجھتے تھے، وہ بھی آخر کار اپنے منہ سے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ان ممالک میں جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے لیکن خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، تو اس کی بھی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ صرف مادی زندگی کی ضرورتیں انسان کی خوشی کا سامان نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کی روح بھی ایکولی محتاج ہوتی ہے اس چیز کی کہ اس کی بھی کوئی غذا ہو اور اس کی بھی کوئی ضرورت ہو۔ لہذا یہ دیکھا گیا کہ تھرڈ ورلڈ جہاں کی اکثریت جو ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہاں غربت اور افلاس اور بھوک اور ننگ ہونے کے باوجود بھی خودکشی کا ریٹ کہیں نیچے ہے بنسبت ان ممالک کے جہاں پر زندگی کی ہر سہولت میسر ہے۔ پھر اگر انسانی زندگی کا مقصد صرف جسمانی راحت اور آرام اور سکون ہی حاصل کرنا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ لہذا اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ کے دین سے تعلق ایسی نعمتیں ہیں کہ جس انسان کو میسر آ جائیں اس کے لیے غموں اور تکلیف میں خود بخود کوئی نہ کوئی رستہ نکلنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وبالله التوفيق. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر یا راہ گیر رہتا ہے. اور عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے تیاری کرو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو. علماء اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف میلان نہ کرو اور دنیا کو مسکن نہ سمجھو، اور نہ اپنے آپ کو دنیا میں لمبا عرصہ رہنے کی آرزویں نہ بتاؤ، اور نہ اس کا زیادہ اہتمام کرو. دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق صرف اتنا ہو جتنا کہ ایک مسافر آدمی اپنے وطن کے غیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دنیا میں ان چیزوں کے ساتھ مشغولیت اختیار کرو جن کے ساتھ وہ مسافر آدمی مشغول نہیں ہوتا جو اپنے اہل و عیال کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہو. حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا. یعنی بعض اوقات آپ کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ ہاتھ کسی کا پکڑ لیتے تھے، بعض اوقات آپ سوال کرتے تھے اپنے مخاطب سے، بعض اوقات ایک کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور یہاں دونوں کندھوں پہ ہاتھ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو آپ نے الرٹ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کندھے کو تپتپا دیتے ہیں یا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور جس شخص کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ دیں گویا اس کو پوری طرح آپ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے کندھوں کے پاس کوئی چیز ہو تو بہت بوجھ اور اپنے لیے ایسے اس کے احساسات ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح ان کو اپنے سامنے لے آئے اور ان کو الرٹ کیا اور فرمایا کہ دیکھو اے ابن عمر، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے. اب دیکھیں کہ مسافر خواہ کتنے ہی اعلیٰ ترین درجے کے ہوٹل میں رہ رہا ہو، کتنے ہی آرام کی جگہ پر رہ رہا ہو، لیکن اس نے اس ہوٹل کو یا اس جگہ کو اپنا گھر نہیں سمجھا کبھی، بلکہ اس کا دل اس سے اچاٹ ہی رہتا ہے، اور وہ ان ساری نعمتوں کو عارضی سمجھتا ہے. ان میں وہ اپنا دل لگا کر اپنے گھر کو اور اپنے وطن اور اپنی اصل کو نہیں بھولتا. بالکل اسی طرح ایک اللہ کا بندہ دنیا میں خواہ کتنے ہی آرام اور کتنے بھی سکون اور کتنی بھی نعمتوں میں ہو، لیکن وہ اپنے آخرت کے گھر کو نہیں بھولتا. اسے یہ یقین ہمیشہ غالب رہتا ہے کہ یہاں پر میں تو تھوڑے دن کے لیے ہوں، اور آخرت بھی دراصل میرا گھر ہے اور وہیں جا کر مجھے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لہٰذا وہ اس کی طرف سے غافل نہیں ہوتا. ایسا فرمایا کہ مسافر یا راہگیر کی طرح رہتا ہے، یعنی بہت زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنا مکان ہوتا ہے، اپنی جگہ ہوتی ہے، تو ہر چیز لا کے بھرتا رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں، ہر چیز وہاں سمیٹ لیتا ہے. لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب جاب کے کسی ایسے حصے میں یا کسی ایسی جگہ پر انسان ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں سے پھر ٹرانسفر ہونا ہے، یہاں سے پھر آگے جانا ہے، تو غیر ضروری چیزوں کو وہ اکٹھا نہیں کرتا کہ پھر یہاں سے نقل و حرکت میں بہت مشکل ہو جائے گی، اور عقل مند انسان ایسا ہی کرتا ہے. لیکن اور اسی سے پھر دنیا کی مثال بیان کی گئی کہ ایسا شخص دنیا میں رہتے ہوئے غیر ضروری چیزوں کی طرف نہیں نکلتا، غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے ضروری کاموں کو پہلے نپٹاتا ہے اور وہ چیز اکٹھا کرنے اور سمیٹنے کی فکر میں رہتا ہے جس سے وہ اپنی اگلی زندگی اور اپنے اگلے سفر کو آرام دہ بنا سکے جو ہمیشہ کا ہے. یا اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ کچھ لوگ ملک سے باہر دوسری جگہوں پہ جا کے کام کاج کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں، تو وہاں رہتے ہوئے اپنے سارے پیسے کو اور اپنا سب کچھ وہیں ختم نہیں کرتے، بلکہ بچا کے رکھتے ہیں کہ گھر جا کر یہ استعمال کریں گے. اپنے کپڑے، اپنے برتن، اپنے بہت ساری چیزیں خرید کے جمع کرتے رہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، اپنا گھر بنائیں گے اور پھر اس میں سب کچھ سجائیں گے. وہاں ایک مسافری کسی زندگی بسر کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن اس دنیا کو ایک سفر کی جگہ سمجھتا ہے اور سب کچھ یہیں کے لیے جمع کرنے کی بجائے آگے کے لیے جمع کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہاں جا کر آرام کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کے پاس، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ انسان کے دو بینک ہیں، ایک اس دنیا کا اور ایک آخرت کا. جب یہاں جمع کراتا ہے تو وہاں بھی جمع کرانے کی سوچتا ہے، جب یہاں لگاتا ہے تو وہاں کا بھی کرتا ہے کہ وہاں میں کتنے بھیج چکا ہوں. آپ دیکھیں کہ جیسے کسی بھی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے انسان
یہ نہیں کرتا کہ وہیں اپنے پاس ہی سرمایہ رکھے لے، بلکہ یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر بھجواتا رہتا ہے یا اپنے علاقے میں یا اپنی جو چیز اسے اپنی محسوس ہوتی. تو بالکل ایک بندہ مومن جسے آخرت کا گھر اجنبی نہیں لگتا بلکہ وہ اپنا لگتا ہے، اور جس میں وہ اس وقت ہے ایک مسافر کی طرح اسے یہ اجنبی لگتا ہے، جو شخص اس سوچ اور اس تصور اور اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، دراصل وہ کامیاب انسان ہے، اور دراصل وہی اپنے لیے بھلائی اور خیر سمیٹ رہا ہے. اس میں آپ پھر یہ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے دل کی حالت دیکھیں، مطلب دوسروں کی طرف نظر ڈالنے کی بجائے اور دوسروں کا فکر کرنے یا سوچنے کی بجائے ہمیں ہر شخص اپنے ساتھ سنسیئرلی اور خلوص اور اطمینان کے ساتھ غور و فکر کرے کہ ہم کتنے مانوس ہیں اس گھر سے اور کتنے مانوس ہیں اس گھر سے، کتنا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اور کتنا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جسے ہمیشہ کے لیے اپنانا ہے. اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں سورۃ واقعہ آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ہر روز شام کی نماز کے بعد اسے پڑھے اس پہ کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اس کی ایک فضیلت بتائی جاتی. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا انسانوں کے. ایک سابقین ہیں، آگے بڑھ جانے والے، ایک اصحاب الیمین ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک اصحاب الشمال ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں. تو سابقین کی نعمتیں جب گنوائی گئیں تو اعلیٰ ترین نعمتیں گنوائی گئیں، اور جب اصحاب الیمین کی گنوائی گئی تو اگرچہ وہ جنت کی تھیں لیکن درجے میں کم، اور اصحاب الشمال کے لیے تو سزائیں اور عذاب ہی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہیں، اور جتنا کوئی اللہ کی طرف زیادہ بڑھے گا اتنا ہی اپنے لیے بہترین مقام تیار کر سکے گا، اور جتنا کوئی پیچھے رہے گا تو وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. لہذا اگر انسان اعلیٰ مقام پہ پہنچنا چاہے تو اسے اعلیٰ کی نیت کرنی پڑتی ہے اور اعلیٰ کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور اگر وہ اعلیٰ تک نہ پہنچ جائے تو کم از کم ادنا تک تو رہے گا. لیکن اگر ایک شخص ادنا کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ادنا سے اور نیچے رڑھک آئے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخرت کے لیے بہترین سے بہترین سرمایہ فراہم کر سکیں. اور اس میں عمل کے ساتھ ساتھ نیت کو بہت بڑا دخل ہے. ایک انسان ایک ہی وقت میں، چونکہ رہتے تو ہم دنیا میں ہیں اور دنیا کو مزرعۃ الآخرہ کہا، آخرت کی کھیتی کہا، رہنا تو ہم کو یہی ہے، سب کام ہمیں یہیں پر کرنے ہیں. لیکن اگر ہماری نیت درست ہو جائے، ہمارے قدم صحیح سمت اٹھنے لگے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہر کام ہم اس کی خوشی کے لیے انجام دینے لگے، خواہ والدین کی اطاعت ہی کیوں نہ ہو. ایک یہ ہے کہ مجبوری کے مارے دنیا کی خاطر، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کہ میرے رب نے مجھ پر یہ کام فرض کیا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کروں. اسی طرح اولاد کی تربیت ہے تو اسے کرنا تو ہے، دل میں یہ نہ ہو کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے بچے ایسے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تیرے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں اور تیرے کہے ہوئے کے مطابق اور تیری اطاعت میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. پھر اسی طرح باقی حقوق بھی جو ہیں، خواہ شوہر کے ہوں، غریبوں کے ہوں، یتیموں، مسکینوں، کسی کے بھی ہوں، ان سب میں انسان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کا حسن شامل رکھے. اور پھر اگر کوئی کمی بیشی اور کوتاہی انسان سے ہو بھی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو کسی بھی کام میں مسلسل عمل کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کا وہ عمل چھٹ جاتا ہے ایک دن کے لیے یا کسی وجہ سے کسی وقت کے لیے، تو فرشتے اس وقت پہ حاضر ہو کے اس انسان کی طرف سے اس عمل کو لکھ لیتے ہیں اور اس خانے کو خالی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ وہ اس میں دوام اختیار کرنے والا تھا، ہمیشہ کرنے والا تھا. تو اگر ہم اپنی شوق، اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے جذبے، خلوص اور محبت میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے لیے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں زندگی یہی ہوگی جو عام انسان گزار رہے ہیں. یعنی زندگی میں دیکھیں کہ کھانا تو سب نے کھانا ہے، کپڑے بھی سب نے پہننے ہیں، میل ملاقات بھی سب کی ہوگی، لیکن سوچ کے فرق سے ہر چیز میں فرق آ جائے گا. اور وہی چیزیں جن کا کچھ بھی رزلٹ اور کوئی بھی فائدہ نہیں، ایک اچھی نیت کے ساتھ ان سب چیزوں کا بہترین اجر اور ثواب انسان جمع کرتا چلا جائے گا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ حکمت قرار دیتے ہیں کہ یہ وہ بصیرت ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے یہ حکمت مل جائے اسے تو خیر کثیر مل گیا، اسے تو بہترین نعمت مل گئی، سب سے بڑی بھلائی نصیب ہو گئی. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک گریڈ، ایک تنخواہ اور ایک جیسے مالی اعتبار سے، لیکن ان کے رہن سہن، ان کے ہر چیز میں واضح فرق ہوتا ہے. کیا چیز فرق پیدا کرتی ہے؟
دولت فرق نہیں پیدا کرتی، وہ سلیقہ اور وہ سمجھ بوجھ اور وہ رکھ رکھاؤ اور وہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ فرق پیدا کرتا ہے. اور وہی چیز، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے اچھے کردار اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور ایک گھر جو ہے اگر ایک پوہڑ بیوی ہو، ایک بدسلیقہ عورت ہو، تو وہی گھر جو ہے اور وہی بچے جو ہیں وہ ان کی وہ اٹھان یا وہ تعلیم و تربیت اور وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کے شکوے شکایات میں نہ پڑے رہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا اور ہماری یہ مجبوریاں اور ہمیں یہ اس چیز کی کمی ہے. نہیں، زندگی نام ہی اس چیز کا ہے. کہیں پر ہے تو ایک چیز ہے تو دوسری نہیں ہے. آپ اپنے کچن میں ہی جائیں، چاہے آپ ایک مہینے کا سب کچھ خرید کے لے آئیں، لیکن آپ جب کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے کم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہر چیز مکمل حالت میں انسان کو ملے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ نقص ہر چیز میں باقی رہ جاتا ہے. کمال صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے. ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ اسی نقص کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اور ان کم ہونے والی چیزوں یا ان کمزوریوں سے ہم زندگی بسر ان کے ساتھ کرنا سیکھ لیں، ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اور تھوڑے سے تھوڑے میں ہوتے ہوئے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری اور قدردانی کے جذبات کے ساتھ زندگی بسر کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے گھر میں گئے جبکہ وہ بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا، صرف بہو تھی. تو بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے، کیسے زندگی بسر ہو رہی ہے. تو اس نے بہت شکوے شکایات اپنے شوہر کی اور کہا کہ کچھ نہیں ملتا اور اس قسم کی بہت. تو انہوں نے کہا اچھا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو. اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اور جب ان کو پتا چلا، یعنی بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو اس سے انہوں نے جو معنی لیا وہ یہ کہ یہ بیوی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اور پھر یعنی چوکھٹ بدل لو سے مراد یہ کہ تمہارے گھر کا دروازہ مضبوط نہیں ہے، کہ یہ ہر آنے جانے والے کو تمہارے بارے میں یعنی تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت یا اس کی حفاظت نہیں کرتی. اور اس کے بعد پھر شاید انہوں نے دوسری شادی کی، یا کچھ اس طرح کی روایت ہی ہے، اب مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا بھی حال معلوم نہیں، لیکن ایک اچھی سبق آموز روایت ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اور شادی کی، یہ دوسری بیوی تھی، اور پھر وہ کہیں گیا اور پھر انہوں نے اس سے بات کی، اور وہ انہوں نے جب اس کے حال پوچھے اس نے بہت شکر کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حال میں ہیں. تو انہوں نے یہ میسج دیا کہ اپنی اس چوکھٹ کو برقرار رکھنا اور بہت اچھی ہے. تو یہ انسانوں کے رویے جو ہوتے ہیں، اور ہمیں دوسرے انسانوں کو چھوڑ کے ہر ایک ہم میں سے اپنی ذات پر سوچے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، مجھے جو صحت اور زندگی اور سوچ سمجھ اور عقل جو کچھ بھی عطا کر رکھی ہے، یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ سوچنے کی بجائے کہ میرے پاس یہ لمبی لسٹ ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے اور یہ حاصل کرنا ہے، اور اپنی ساری زندگی صرف ان چند حقیر ٹکوں کی خاطر، وہ ٹکے اس لیے کہ سب کھوٹے سکے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی خاطر انسان اپنی زندگی گنوا بیٹھے، اپنی عقل دماغ اپنی صلاحیتیں ہر چیز کو ضائع کر دے صرف اس غم میں اور روتے دھوتے ہوئے کہ یہ میری زندگی میں کم کیوں ہے. نہیں، جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور بہترین تجارت کرے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، بلکہ آج کا کام آج ہی کر لو، اور یہ دیکھو کہ یہ کام یہ مجھے آج مکمل کرنا ہے، کل کا کچھ بھروسہ نہیں. اور اپنی تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے تیاری کرو، کیونکہ اب دیکھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نہ اس کی نمازوں کا مزہ رہتا ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھٹ جاتا ہے، ذکر اذکار جو ہے وہ منہ سے نہیں نکلتے، تو کیا ہوتا ہے ساری نیکیاں ایک دم جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. لہذا جس زمانے میں انسان کی صحت ہو، چلتا پھرتا ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، عقل کام کرتی ہو، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اپنے لیے آخرت کا سرمایہ جمع کر لے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان بیمار پڑ جائے، جیسے روز کی مزدوری کرنے والے ہیں، تو اگر ایک مزدور بیمار پڑ جاتا ہے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ وہ نہیں نکلے گا، نہ کمائی کر سکے گا، نہ اپنے بچوں کو کھلا سکے گا. بالکل اسی طرح فرمایا کہ پھر بیماری کے زمانے کی تیاری پہلے کر کے رکھو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر کے رکھو، کیونکہ مرنے کے بعد پھر وقت تو بہت فارغ ہوگا لیکن کچھ کرنے کا حاصل نہیں. اور پھر علماء کی تشریح جو بتائی ہوئی ہے اس میں جو آخری بات ہے بہت اچھی ہے کہ اور دنیا میں ان چیزوں کے ساتھ مشغولیت اختیار کرو جن کے ساتھ وہ مسافر آدمی مشغول نہیں ہوا کرتا جو اپنے اہل و عیال کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے. یہاں ہونا چاہیے مشغولیت اختیار نہ کرو
یعنی ایسے کام نہ کرو جس طرح ایک مسافر ایسے کام نہیں کرتا کہ جو اس کو اس کے اصل مقصد سے غافل ہونے والے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کہیں سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے اور وہ سیکھنے سکھانے کی بجائے کھیل کود میں لگ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ واپس ناکام و نامراد پلٹے گا. اسی طرح اگر کوئی کسی بزنس کے کام سے گیا ہے کسی دوسرے ملک تو وہاں جا کر اگر وہ نہیں کر رہا کچھ اور کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب واپس آنے کا وقت ہو جائے گا، کیونکہ دوسری ملک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اسے آنا ہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ نقصان اٹھا جائے گا. تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے آخرت کے مقابلے میں دوسرا ملک ہے جس میں ہم چند دن کے لیے ایک خاص مشن پر بھیجے گئے ہیں. کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا دیا ہے اور پھر ہم سے کہا کہ انفقوا مما جعل مستخلفین علیہ، کہ جس پر اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا اور جو چیزیں تمہارے اختیار میں دے دی.